أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ یہ 10ویں رکوع کی سورہ یوسف کے 9 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جو 86 تا 93 آیات پر مشتمل ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایک بار سماعت فرما لیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے اس بات پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے، جواب میں کہہ رہے ہیں، اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے ایسا میں واقف ہوں تم نہیں۔ میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار باوقار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے ہاں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔
جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ گزشتہ درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی والد کے سامنے جب انہوں نے بات رکھی تھی کہ بنجامن یا بنیامین کو کس طرح سے وہاں پر مصر میں رکھ لیا گیا ہے، یا یوں کہیے گا کہ غلام بنا لیا گیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ بات ظاہراً نہیں مانی اور یہ کہا کہ تم ایک بات بنا کے لے آئے۔ صحیح کہی تھی بات انہوں نے، بظاہر وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے آخر میں ایک دم یہ بتایا کہ ان کی حالت عجیب اس وقت ہو گئی، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُف۔ ایک دم اچانک انہوں نے کہا کہ وہ ان سے منہ پھیر کر کے بیٹھ گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہائے یوسف، اور وہ دل میں غم سے لے جا رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور آنکھیں ان کی سفید پڑ گئی تھی، یعنی بینائی چلی گئی تھی۔ بیٹوں نے اس وقت بجائے تسلی دلاسا دینے کے اس وقت وہ انداز اختیار کیا جو کہ وہ آج کل کے اولاد کرتی ہے، ایک لحاظ سے وہ گستاخانہ بات تھی۔ انہوں نے یہ کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ آج کی آیت یہاں سے میں نے لیا ہے، یہیں سے درس مجھے دینا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ خدا کی قسم، ان بیٹوں نے یہ کہا خدا کی قسم آپ تو ہر وقت یوسف 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 ہی کرتے رہتے ہیں اور آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے، اپنے کو بھلا دیں گے، اس طریقے کا انداز اختیار کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ آج کی آیت کی پہلی آیت۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب ہی کے سامنے شکوہ کر رہا ہوں، اشکو شکوہ ہے، شکوہ اپنے رب کے سامنے کر رہا ہوں، کسی اور کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، نہ تمہارے سامنے کر رہا ہوں نہ کسی اور سے کر رہا ہوں۔ تو یہ شکوہ جو ہے میرے رب کے سامنے یہ جائز ہے، جائز نہیں ہے بلکہ کیونکہ میرا جو غم ہے اور میری پریشانی ہے اس کو میں ہلکا نہیں کروں گا اگر، تو وہ بھی انسانیت پر بہت بوجھ ہو جاتا ہے۔ اور صبر کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ انسان اس کو گھٹ جائے اس کے اندر، بلکہ وہ اس کو کہیں پر اس کو کھولے، ظاہر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کا راستہ بتا دیا ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے رب کے سامنے روئے، رب کے سامنے اس کو رکھ دے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو کہ اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رب کے سامنے ہی شکوہ کر رہا ہوں، اپنے غم کا جو مسئلہ ہے، میرا حزن جو ہے، میرا غم جو ہے، وہ اپنے غم کو اپنے رب کے سامنے کھول رہا ہوں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ یہ تو عبادت ہے، یہ نہیں، یہ ہمارے مفسرین نے کہا، اس میں نہیں ہے، یہ عبادت ہے، کیونکہ رب کے حضور فریاد کرنا چاہیے، اور یہ صبر کے خلاف نہیں ہوتا، صبر کے خلاف یہ نہیں مانا جاتا اسلام میں۔ ہاں یہ کسی اور کے سامنے جو گائیں ہم جا کر کے اور یہ کہیں ہاں میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، یا یہ اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے مورد الزام نعوذ باللہ ٹھہرا دیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق کرنا چاہیے، یہ ہاں میسج ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں، وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مطلب کہنے کا میں نے اس وقت جو اچانک یہ کہہ دیا، یوسف کا ذکر کر دیا، وہ کچھ اس کے پیچھے میرا علم ہے، اور وہ اس علم کو تم مانتے نہیں، یعنی وہ نبوت کا علم ہے۔ تو نبوت کا علم جو ہے اس کا اظہار کر دیا کہ تم جس کو کہتے ہو کہ میں سٹیا گیا ہوں، یا تم کہتے ہو کہ تم غلط طریقے کر رہے ہو، ہلاک کر لو گے، یہ کچھ نہیں، میرا ایک امتحان ہو رہا ہے، اس امتحان میں میں اپنے رب کے حضور اپنی شکوہ صرف کر رہا ہوں، اور میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب جو تم نہیں جانتے سے کنٹینیو کیجئے، سلسلہ کلام کو جوڑیے آگے۔
وہ یہ ہے کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو تم جاؤ اور جاؤ یوسف کو جا کر کے اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، ٹوہ لگاؤ فتحسسوا، ٹوہ لگاؤ، اور ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ پھر دوسرا میسج ہے، یعنی اسلام قرآن پاک کے ذریعے سے جو میسج دیتا ہے ہمیں، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا میسج ہے کہ وہ میسج دے رہا ہے۔ پہلے وہ میسج تھا یعقوب علیہ السلام کا کہ جس میں انسان صبر میں کیا کرے اور صبر کے خلاف کیا ہے، تو میں نے بتایا کہ صبر کے خلاف نہیں ہے، وہ بات بتا چکا میں، کہ اپنے رب سے فریاد کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی حالت میں کتنے ہی حالات بھی قدموں کی نہ ہو جائیں، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان۔ جب رات سب سے زیادہ اندھیری ہوتی ہے وہ دن کی نوید لے کے آتی ہے، جب سب سے زیادہ رات اندھیری ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ دیر گزر جاتی ہے رات کو، تو اب صبح نکلے گی۔ اچھے ادب میں اتنے خوبصورت جملے ہوتے ہیں اس کے، مجھ سے تو آتے بھی نہیں کہنا۔ ادیب اور شاعر بڑے پیارے انداز میں ان کو کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، ہم بس پڑھتے ہیں، ہم لوگ آپ بھی پڑھتے ہوں گے۔ بہت ہی پیارے جملے ہوتے ہیں، بہت ہی پیاری باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہت ہی تاریخ رات میں وہ اس بات کی نوید لے کے آتی ہے، تاریخی یاد کی، کہ صبح آنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ بہت زیادہ کام جب ہو جائے گا، بہت تکلیفیں ہو جائیں گی، بہت انسان امتحان میں جب ڈال دیا جائے گا اپنے رب کی طرف سے اور اس میں صبر کرے گا، تو ضرور بھی ضرور بشارت کی نوید لے کے آتی ہے۔ اس کا مطلب وہ سمجھ گئے اب جو ہے راستہ کھلنے والا ہے، بہت کچھ ہو گیا، اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے یہاں سبق تیسرا والا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اب بہت کچھ ہو گیا، میرا رب اب کچھ راستہ کھولنے والا ہے، کیونکہ میرا ایک بیٹا گیا تھا، دوسرا بھی چلا گیا اور تیسرا بھی وہاں پر ہے، تینوں بیٹے میرے وہاں پر ہیں، نہیں اب کچھ راستہ نکلنے والا ہے۔ یہی انہوں نے کہا کہ عالم من اللہ ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اور دوسری بات، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ صرف کافر لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ جو ہیں وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا رحمت سے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے ایسے وقت، جب آدمی ایسی بات کہتا ہے کہ میں اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، تو اللہ کہتا ہے اچھا میرا بندہ جو ہے میری رحمت سے مایوس نہیں ہے، وہی کرتا ہے پھر رب کریم۔ اور جو مایوس ہو جاتا تو اس کو ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ کہ تو قرآن میں وہی حدیث میں آتا ہی ہے کہ جیسا معاملہ بندہ رب کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ اب درمیان میں پھر گیپ ہے، وہ گیپ کتنا ہے ہم نہیں جانتے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ اب یہ جب ہی چلے گئے ان کے لڑکے، اب یہ 9 ہیں یہاں پر ظاہر ہے، آپ کے 3 وہاں رہ گئے مصر میں، ایک یوسف علیہ السلام ہے پہلے سے، بنیامین بیچارے پھنس گئے ہیں اور یہودا، اور وہ خود رک گئے۔ تو 9 لڑکے ہیں ان کے۔ اب یہ کب جاتے ہیں، کتنی دنوں بعد جاتے ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں یا نہیں جاتے، قرآن کا ذکر نہیں کر رہا ہے۔ تب مفسرین بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ان کو بھی کیا پتا وہ کیسے کہیں گے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اتنا زمانہ گزر گیا ہوگا، پھر سب یعنی حالات تنگ ہو گئے ہوں گے بہت زیادہ۔ ابا کی کہاں مانتے تھے وہ دادا، یہ میں نے کہا وہ مانتے اگر ہوتے تو بات کیا تھی۔ ہو سکتا ہے دل پگھل گیا ہو کچھ، لیکن ابھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، لیکن وہ اپنی بات جو کہہ رہے ہیں اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ترجمہ سنیے، ترجمہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔ اندازہ یہ ہو رہا ہے اس کے اندر کہ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑانے لگے، بہت واضح ہے، بالکل بات ہے، گڑ گڑا رہے ہیں۔
کیوں گڑگڑا رہے ہیں؟ اس میں اس آیت کے اندر جو بات سامنے آ رہی ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی دے جائیں. قحط سخت تھا اور جتنے دن زیادہ گزر رہے تھے قحط سالی کے آگے سے آج کل بھی ہوتا ہے، روڈ جب بڑھتا ہے تو بیچارے غریب بہت غریب ہو جاتے ہیں، حالات ان کے بگڑ ہو جاتے ہیں. ابھی اکنامی بیٹھ گئی ہمارے ملک کی، دنیا کی بیٹھ گئی بلکہ. تو صرف ایک امتحان دوسرا تھا یہ. اس کے بعد وہاں پر اس قحط سالی کئی سال ہو چکے ہیں قحط سالی کو، کیونکہ اب تو یہ تبارہ جا رہے ہیں. اس بار پہلی بار گئے تھے پھر دوبارہ بنجامن کے ساتھ گئے اور تبارہ آپ ہی گئے ہیں، یہ اب کی بات ہے. تو ظاہر ہے تیسرا سال ہوگا، ہو سکتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ ہر بار شاید ان کو پرمیشن بھی نہیں ہوتی ہوگی، یہ کچھ دنوں کے بعد ہی جا سکتے ہوں گے، ان کا تو ریکارڈ ہوتا تھا سب کچھ. مگر اتنا پیسہ نہیں رہا تھا ان لوگوں کا، حالات ذرا سخت تھے بہت. تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ اپنے حالات سخت تھے اور کچھ ابا جان کا بھی خیال تھا کہ ابا جان کہہ رہے ہیں اور کچھ. اور جب انہوں نے یہ بات کہہ دی تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں، جاؤ پھر جاؤ تم. اور معلوم تھا کہاں جاؤ، دو تو معلوم تھے بھائی تو وہیں پر ہیں مصر میں، تو تیسرا کا نہیں پتا یوسف علیہ السلام کا. اس کا مطلب جانا یوسف میں نہیں وہاں پر ہی ہے مصری، تم مصر جا رہے ہیں. تو ابا جان کا ہو سکتا خیال، یہ دو باتیں آ گئی تو ہو سکتا تھوڑے سے نرم پڑ گئے ہوں اس معاملے میں کہ چلو وہاں کسی طریقے سے ٹوہ لگائیں گے ہم کہ یوسف علیہ السلام کہاں. ان کو معلوم تھا بنجامین تو وہی ہے اور عزیز مصر کے پاس ہے، اسے تو کہنا ہی ہے، اسے تو درخواست کرنی ہے کہ واپس کر دیجیے پلیز اس کو. ابا جان بہت ہمارے پریشان ہیں اور بھائی یہودا بھی ان کے ساتھ آ جائے گا پھر تو کوئی بات نہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کچھ ہمارے ایک مفسر نے کہا بھی ہے اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بڑے تنتنے کے لوگ تھے، ان کا دماغ اوپر ساتھ میں آسمان پہ رہتا تھا. تھے بھی 12 بھائی تھے، 12 میں یوسف علیہ السلام کے بعد جو ہے پھر بنجامین اور ادھر آدھر ہو بھی جائے، تب بھی 12 بھائی بڑے تنتنے کے لوگ تھے لوگ. اور جوان ہوتے ہیں تو دماغ بھی خراب ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے نیچے آؤ جب دیتا ہوں میں تمہیں. پھر یہ حسد کے شکار بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرنا چاہ رہا ہے. یہ تمام قحط سالی اور پریشانی جو ہے اس کے پیچھے اللہ کی خیر ہے. اب دیکھیے دوسرا انداز میں کیا کر رہا ہوں. ابھی وہ نیچے نہیں آئے ہیں لیکن تیسری بار میں نیچے آ گئے ہیں ذرا، کیونکہ حالات بگڑ ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو وہ بھی نیچے ہو جاتے ہیں. یہ مطلب ہے اس میں دیکھیے شر کے اندر خیر کیسے نکلتی ہے یا خیر کیا ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں میں آپ کو کہ بظاہر دنیا کے اندر یہ جو قحط سالی یا بیماری یا کورونا یا فلاں چیزیں ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے بڑے اللہ کی طرف سے عذاب ہے. کوئی کہہ رہا ہے بہت سخت حالات ہیں. نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر کا سامان ہو رہا ہے. اس کو ہمیں سوچنا چاہیے اور وہاں مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے مایوسی کی بات بھی آ چکی ہے. یہ تمام سبق ہیں جو ہم مل رہے ہیں ہمیں اس کے اندر. تو جب بندہ نیچے آتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. نیچے نہیں آ رہے تھے ابھی تک. ایک تو یہ کہ بھائی کے حسد میں مبتلا تھے وہ، اور بنجامین کو بھی کے ساتھ میں حسد کرتے تھے بہت زیادہ، اور یوسف کے ساتھ تو جو کچھ کر چکے تھے کر ہی چکے تھے، اور ابا جان کے ساتھ بھی گستاخیاں کرتے تھے اور کرتے رہے تھے اور ابھی تک وہ کر رہے تھے. یہ تمام چیزیں ہیں انہیں اپنے کو بڑا سمجھ رہے تھے. حالات نے ان کو ذرا نیچے کیا. اس کا اظہار وہ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے کر رہے ہیں وہاں پر جب گئے ہیں. اور آخری بات جو کہی تھی انہوں نے، اس سے لگ رہا ہے کہ بس کیا کہنے کے لیے بس گر گئے، سمجھ لیجیے گڑ گڑا گئے. متصدق علینا، صدقہ کر دیجیے، خیرات کر دیجیے ہمارے پاس. ہمارے پاس پورا تو نہیں ہے جو کچھ بھی ہے، یعنی مال کوئی شکل جس شکل میں بھی ہوگا، کرنسی تو نہیں تھی. اس سے لگتا ہے باتیں مزداتن بے بدواتن مزداتن سے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایکسچینج میں کوئی دوسری چیز تھی جو لے کے جاتے تھے بیچارے، لیکن بہرحال وہ بھی پوری نہیں تھی. تو فرمایا گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تصدق علینا، صدقہ کر دیں. اب یوسف علیہ السلام جیسے شریف بھائی ہے، رونے لگے ہوں گے وہ، میں سمجھتی ہے ان سے برداشت نہیں ہوا. اب تک وہ اپنے کو چھپائے ہوئے تھے
اور چھپانے کی وجہ مجھے ذہن میں اب کچھ آ رہی ہے. اللہ کی طرف سے تو ہے ہی یہ، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ یوسف ان کے سامنے اپنے کو ظاہر مت کرو، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ کی مشیت ہے خیر کی، وہ آج ذہن میں میرے آ رہی ہے کہ ابھی ان کا دماغ اوپر ہے، آسمانوں پر ہے، نیچے آنے کا. یہ ایک دن آئیں گے نیچے، اور تب جب پورا لوہا گرم ہو جائے گا بالکل، تب اس وقت جو ہے تمہاری جب چوٹ پڑے گی ان پر تو ٹھیک ہو جائیں گے. وہی ہو رہا بالکل ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. اب کیونکہ وہ تصدق علینا کہہ کر کے وہ اس لیول پہ آ گئے، معلوم ہوا کہ یہ وہ جو کسوٹی تھی اللہ کی طرف سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوئی تھی کہ یہ کسوٹی ہے کہ جب وہ یہ کہیں گے بالکل نیچے آ جائیں گے کہ خیرات کر دو، صدقہ کر دو، ہمیں دو، آپ بہت اچھے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کیا کریں، اور رونے لگے. اس کا مطلب رونے لگے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے، یہ کہا. تو دیکھیے فوراً ان کا دل جب پگھلا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور جو چھپائے ہوئے تھے اپنے کو اب تک کئی سالوں سے، مطلب کئی بار جب بھی آئے تھے وہ، فوراً انہوں نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، فوراً یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا. بریکٹ میں مولانا نے لکھا ہے، بالکل صحیح ترجمہ، مطلب صحیح ترجمانی کی ہے. یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا. اس نے کہا کہ تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے. میں نے عرض کیا کہ وہ اس لیول پہ آ گیا، اب ان کا دل پگھل گیا ہے، اب وہ مان جائیں گے، اب وہ اس لیول پہ آئے ہیں کہ بعد مان جائیں گے، کیونکہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی اور حسد سب نیچے چلا گیا ہے. اور وہی ہوا، دیکھیے اب فوراً مان گئے ہیں، اس لیول پہ آ گئے ہیں. کہ جب تم جاہل تھے، نادانی میں، تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ میں اور اس کے بھائی کے ساتھ میں کیا کیا تھا، کچھ یاد ہے تمہیں؟ قالوا انک لانت یوسف. بھائیوں نے کہا ارے آپ کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی. ہاں بے شک میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. اب یہ انا اخی پر میں بہت دنوں سوچتا رہا، بہت سوچ رہا ہوں کہ انا یہ کیوں کہا ہذا اخی؟ تو سامنے تھا ہی، جب وہ یوسف تھے تو بھائی تھا. لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ ثبوت کو پکا کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ شک ہے کہ میں یوسف نہیں ہوں تو اب بنیامین سے تم معلوم کر لو، یہ میرے ساتھ بہت دن ہو رہا ہے. اب وہ ان کے ساتھ تھا نا، وہ جتنے دنوں بھی تھا، جب سے اس سے پہلے سے جن کو چھوڑ کے آئے تھے تب سے. اور بنیامین کو ہر بات معلوم ہو گئی کہ یوسف ہیں یہ، تو وہ فوراً کہیں گے کہ بنیامین تو پوچھ لو، بنیامین تو تمہارا بھائی ہے، تم اس کو تو پہچانتے ہی ہو نا. میں یوسف مجھے نہیں جانتے تم، لیکن بنیامین تو تمہارا بھائی ہے، تم ابھی چھوڑ کے گئے تھے، تو اس سے پوچھ لو کہ میں کون ہوں. یہ ہے، اس لیے ہذا اخی نے ڈبل کنفرم کر دیا کہ اگر تم میری بات نہیں سمجھو، نہیں مانو گے، ہاں تو تم خود ہی کہہ رہے ہو، بات صحیح ہے، اور اگر نہیں تو کم سے کم میرا بھائی یہ ہے میرا، دیکھ لو، یہ بتا دے گا تمہیں. قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یقیناً اللہ رب کریم نے ہم پر من کیا، احسان کیا. من نو سلبہ والا من ہے، من وہی من عربی میں احسان کو کہتے ہیں. انہ من یتقی ویصبر، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. ہمارے ایک مفسر نے کہا کہ یہی اس کا کرکس ہے، پورے کا پورا عمود ہے، کرکس ہے، سینٹرل تھیم ہے یہی آیت. یہ آیت اس میں جو سبق ہے، دیکھیے پھر میں بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی ہر آیت ہم کو سبق دیتی ہے. اس کا سبق نوٹ کیجئے. یہ ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ویسے تو میری بات نہیں مانتے میرے بھائیوں، تم نہیں مانتے، لیکن اب تو مانو گے کہ کوئی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ حسن بھی اس کے اندر، حسن عمل سے بھی کام لے لے. اجر المحسنین، محسنین بھی ہو، یعنی صبر کرے، تقوی اختیار کرے
اور صبر اور تقوی میں احسان کا رویہ اختیار کرے. احسان کہتے ہیں اس کو بہترین طریقے سے صبر کو نبھا لے. صبر کو بہترین طریقے سے نبھانا بڑا مشکل ہے اور تقوی اور صبر کو بہترین طریقے سے ادا کرنا یہی ہے سبق. تو قرآن پاک یہاں یہ سبق دے رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو کچھ بھی دنیا میں ملا اور آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. وہ سب کچھ صبر اور تقوی کی وجہ سے ملا. یہ ہے وہ بات اس کے اندر بہت پیاری سی ہے جو سبق ہمیں دے رہی ہے. ہمیں اس پر خاص طور سے نوٹ کرنا چاہیے اس چیز کو. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. بالکل فوراً جھک گئے اور کہہ گئے خدا کی قسم تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, بے شک آپ ہم پر آگے ہیں, فوقیت لے گئے. آثرک اللہ علینا, ہم پر آپ فوقیت لے گئے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, ہم بالیقین خطا کاروں میں سے تھے. اب کہہ رہے ہیں ہم دیکھیے ہم نے وہ خطا کی ہے جو کچھ بھی ہے, ورنہ کبھی نہیں مانتے, کبھی نہیں مانتے. اگر یہ پہلے کھول دیتے, میں پھر عرض کر رہا ہوں, تو کبھی نہیں مانتے. اس سے پہلے اگر کھول دیتے ابا جان کی تو بہت آسانی ہو جاتی, ہم دو رائے نہیں ہیں. لیکن بھائیوں کی تربیت ابھی نہ ہوتی. ابا جان تو ظاہر ہے وہ تو ہو جاتے بالکل ٹھیک, ان کو تو لیکن ابھی ان کا امتحان بھی پورا ابھی نہیں ہونا, ان کا بھی باقی تھا. اللہ تعالیٰ ان کا امتحان بھی لے رہا ہے, ان کو بھی بلند درجات سے نوازنا چاہتا ہے. یعقوب علیہ السلام کو بلند درجات سے نوازنا چاہتا ہے, ان کو اس لائن پہ لانا چاہتا ہے, اس لیول پہ لانا چاہتا ہے جس کے اس قابل ہو جائیں کہ اللہ کے حضور یہ تائب مانے جائیں, توبہ والے مانے جائیں کہ توبہ کرنے والے ہیں. اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں لقد آثرک اللہ علینا, آپ ہم سے سپیریئر ہیں اور ہم خطا کار ہیں. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اب دیکھیے یہ پھر ایک نبی کا کردار ہے, یوسف علیہ السلام جیسے نبی کا کردار ہے. سارے جتنے بھی انہوں نے غلطیاں کی سب کو بھلا دیا, سب کو معاف کر دیا. یغفر اللہ لکم, بلکہ اللہ سے بخشش کی دعا مانگ لی, اور تم پر کوئی الزام نہیں. لا تثریب علیکم اليوم, کوئی الزام نہیں تھا, کچھ نہیں. اتنا ظلم کیا تھا اور ایک دم ایک بات پر کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم خاطئ ان میں سے ہم خطا کار ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی تم کو خطا کار نہیں ہو. تو شاید وہ آگے کہا کہ شیطان نے, آگے آئی گی بات کہ شیطان نے کیا تھا. اتنے ایسے پیارے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام, ان کا تو کردار ہی کچھ عجیب ہے. کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. وہ ارحم الراحمین ہے, اللہ کی رحمت کا بھی حوالہ دے دیا. یعنی اللہ کے رب کریم سے بخشش کے لیے اس کی رحمت کا حوالہ یوسف علیہ السلام دینا, یعنی اللہ آپ کو معاف کر دیں. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, وہ ارحم الراحمین ہے. یہی ورڈ, یہی جملہ ایک کلمہ حضور نبی اکرم نے فتح مکہ کے وقت دیا, کہا بالکل یہی, بالکل بھائی, حضور کے بھی بھائی تھے وہ سب لوگ, قریش کے لوگ سب حضور کے بھائی تھے سب لوگ. انہوں نے بھی حسد کی بنا پر حضور نبی اکرم کا انکار کیا تھا کہ یہ ابو جہل یہی تو کہتا تھا کہ ہمارے درمیان میں ایک نبی ہو گیا, ہم کیسے مان لیں. صرف ایک بات پہ کہتا ہے, ہر بات ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں یہ ہوا تو ہم نے کیا, ان کے یہ ہوا, ہم نے اچھی شادیوں میں اچھی لڑکی سے شادی کی تو انہوں نے کر دی, ہم نے کر دی. ہر جگہ ہم برابر رہے, کمپٹیشن ہوتا چلا رہا تھا. لیکن اب ان میں ایک نبی ہو گیا, اب میں کیسے مانوں. یہ تھا ان کا مسئلہ, یہ نبی نہیں مان کرنا چاہتے تھے وہ. تو یہاں پر حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہی کہا قریش سے کہ لا تثریب علیکم اليوم, اور اس کے بعد وانتم الطلقاء کہا تھا, وہاں پر تم چھوڑ دیے گئے. یغفر اللہ لکم اس لیے کہہ رہے ہیں یہ, اور وہاں حضور نے نہیں کہا اس لیے. میں ذرا اس میں ایک باریکی میں چلا جاؤں کہ یہ سب بھائی جو ہیں مسلمان ہیں, تو مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے ان کی. وہاں جن کو معاف کر رہے ہیں بہت سے لوگ ابھی کافر ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. اگر پوری آیت پڑھتے حضور نبی اکرم تو اس میں ان کی مغفرت کی دعا ہوگی. تو مغفرت کی دعا اس لیے نہیں کر رہے ہیں حضور نبی اکرم کیونکہ وہ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. بہت سے لوگوں نے معاف سب کو کر دیا حضور نے, لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا بہت سے نبی وہاں پر فتح مکہ کے.
اس لیے لا تثریب علیکم اليوم تک حضور نے بھی فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، کہا آگے جاؤ تم چھوڑ دیے گئے۔ اب اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اب یہاں سے قمیص کا ذکر ہے۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی ایجاد کی بہت سی، یعنی کتنے ثبوت ہیں، ادبی ایجاد بھی ہوتا ہے، کتنے ایجاد ہیں اس کے، کتنے انداز ہیں، لیکن اس قصے کا جو پس منظر ہے، جو کچھ ہے، اس کے لحاظ سے میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کبھی کبھی سوچا بھی ہے میں نے اس پر کہا تھا، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ عجیب لگتی ہیں مجھے، اور ایسی ہیں کہ اس میں 3 ایونٹ جو ہیں وہ خواب کے ہیں، 3 ایونٹ، 4 خواب ہیں ویسے اس میں، لیکن 3 ایونٹ ہیں، 3 الگ الگ وقتوں میں خواب دیکھے گئے ہیں۔ ایک یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا ہے، پھر جیل میں ایک ہی زمانے میں دو لوگ جو ہیں خواب دیکھتے ہیں، اور تیسرا جو ہے بادشاہ خواب دیکھتا ہے، تو 3 ایونٹ آتے ہیں۔ قمیص بھی 3 بار اور 3 ایونٹ اس کے اندر ہیں، اور تینوں بار یوسف علیہ السلام کے قمیص کا ایونٹ ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ آپ پوچھیں گے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ کہ 3 بار قمیص کا ایک ایونٹ ہے، اور یہ بھی ایک خاص اس قصے کی جان ہے، یعنی یہ نریشن ہے قرآن پاک کا، ایک عجیب نریشن ہے۔ اس میں 3 ایونٹ خواب کیے، اور 3 ایونٹ جو ہیں اس کے ہیں قمیص کے۔ اب یہ 3 ایونٹ قمیص کے کیا ہیں یہ بتاؤں گا۔ پہلا ایونٹ قمیص کا وہ ہے جب کہ بھائیوں نے کرتا اتار لیا بھائی یوسف علیہ السلام کا، اور اتار کے اس پہ جھوٹا خون لگا کر کے اور ابا جان کے سامنے پیش کر دیا، بے دمن کذب، جھوٹا خون لگا دیا، اور یہ کا بھیڑیا کھا گیا۔ یہ ثبوت وہ پیش کر رہے ہیں گویا اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے جو جھوٹی بات ہے۔ تو قمیص ایک چیز کے ثبوت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے ابا جان کے سامنے، تو وہ انہوں نے کہا واہ بھیڑیا بڑا کیا کہتے ہیں، ہاں نہیں اس کے لیے بہت لفظ ہمارے ہم بولتے ہیں اردو میں، آپ بھی بولتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں، مطلب میں عقل مند دانا کہہ دوں، چلو اس کو ایسے کہہ دوں کہ صاحب وہ خاص طور سے اتار دو تم پورا طریقے سے، کرتا اتروا دیا اس نے، اور پھر کہا میں جا رہا ہوں کہ کھا لوں گا اس کو، یہ بات تو اس سے سمجھ گئے وہ کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور تبھی انہوں نے کہا یعنی وہ نشانی ان کے لیے تو ثبوت تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے نشانی تھا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کچھ ترکیب دوسری کر کے آئے ہیں، اور ان کو خواب کا علم تھا کہ خواب دیکھ چکا میرا بیٹا تو وہ زندہ ہونا چاہیے، اس میں ایک سپورٹ مل رہی ہے ان کو، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کوئی چال ضرور چلی ہے، لیکن میرا بیٹا کو بھیڑیا نہیں کھایا، کم سے کم اتنی بات ان کو پتہ چل گئی۔ تو ایک تو پہلا ایونٹ یہ ہے، یعنی اس قمیص نے ایک شخص کو ایک حوصلہ دیا ہے ایک قسم کا، وہ یعقوب علیہ السلام کو حوصلہ دیا۔ اس قمیص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور ان کو پاک دامن ثابت کروایا۔ آگے سے پٹا ہے یا پیچھے سے پٹا ہے؟ کہنے والے نے کہا دیکھو آگے سے ہے کہ پیچھے سے، تو کہا کہ پیچھے سے ہے، تو کہا اچھا نہیں یوسف علیہ السلام ٹھیک ہیں، یہ جھوٹی ہے۔ اور تو اس کا مطلب یہ قمیص پھر ثابت کر رہی ہے، قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کو پاک دامن ثابت کر رہی ہے۔ وہاں یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک وہ بتا رہی ہے، بشارت دے رہی ہے کہ زندہ ہیں۔ اب تیسری بار یہی قمیص جو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں جائے لے کے جاؤ، اذهبوا بقمیصی، میرا قمیص لے جاؤ، اور اس سے کیا ہوگا، فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، تم جب ان کے چہرے پہ ڈال دو گے تو ان کی بصارت اور کرائے گی، اور آنکھیں ان کی ٹھیک ہو جائیں گی، بینائی پلٹ آئے گی۔ یہ نوید بن رہی ہے قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی نہیں، بلکہ اب بالکل ہر طریقے سے بہت اونچے مقام پر ہونے کی نوید بنے گی۔ آگے آپ اگلے درس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اس میں اور باتیں بھی ہیں، بہت سی باتیں ہیں کہ وہ ان کو خوشبو آنے لگی ہے قمیص کی، قمیص لے کے چلے ہیں یوسف کی خوشبو آنے لگی ہے، اگلی آیت میں یہ ہے۔ لیکن یہاں میں صرف قمیص کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 3 بار قمیص کا ذکر، اور تینوں بار یہ قمیص جو ہے یوسف علیہ السلام کو کسی خاص
اچھا پیغام کی طرف لے جا رہی ہے، ایک اچھی بشارتیں دے رہی ہے، قمیص بشارتیں دے رہی ہے. یہ قصے کا ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کیا ہے یہ قصہ، یہ کیسا نریشن ہے، یہ نریشن کا کیا اسپیکٹ ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے فور شیڈنگ تو بتا چکے ہیں مجھے، لیکن میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. تو شاید ڈاکٹر سے پوچھوں گا میں کبھی کہ یہ قصہ گوئی میں یہ کیا چیز ہے صاحب، یہ کیا بتاتا ہے کہ 3 خواب، 3 ایونٹ کے خواب، 3 بار کے قمیص میں یہ استعارہ، قمیص یہ کہہ رہی ہے، یہ اشارہ کر رہی ہے. یعنی میرے اندر آپ کے اندر تو عجیب ایک کیفیت ہو رہی ہے، نہ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ قصے کے اندر کیا ہے، یہ قمیص کیا کہہ رہی ہے. یہ تو اپنی طرف ایک میسج دے ہی رہی تھی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک نے جس طریقے سے پیش کر دیا اس قصے کو، تو ان کی زبانیں گم ہو گئی ان کی زبانیں. وہ لوگ جو اپنے کو عرب کہتے تھے، ہم بولنے والے ہیں، ان کی زبانیں گم ہو گئی. وہ سب کے سب عجمی بن گئے اس وقت. اس قرآن نے اس سورہ میں خاص طور سے ان کو گونگا کر دیا. تو گونگا کرنے والا وہ تو سب کو کہتے تھے، ویسے بھی حقیقت میں قرآن جس قصے نے ان کو گونگا کیا ہے وہ یہی قصہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم بولنے والے ہیں تو بولنا تو ادبی بولنا ہوتا ہے، اور اسٹوریز ہوتی ہیں، قصے ہوتے ہیں. اس زمانے میں قصے بھی ہوتے تھے، خاص طور سے قصہ وہی ہوتی ہے. تو اس قصہ وہی میں تم بتاؤ کہ اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ تم. یہ ہے قصہ ہمارا، اور حقیقت پر مبنی قصہ ہے، جھوٹ بالکل نہیں ہے. اور دیکھو، کیونکہ یہ تو ہم بنا رہے ہیں اپنے کرداروں کو، خود قصہ نہیں بن رہا ہے. وہاں تو انسان اپنے خیال سے بناتا ہے، رب کریم خود بنا رہا ہے، واقعات کو بناتا ہے. وہ قصہ نہیں بنا رہا ہے بلکہ حقیقتوں کو قصہ پیش کر رہا بنا کر کے. تو دیکھو میرے قصے کو سنو کہ میرا قصہ کیا ہے. یعنی میں جب قصہ بناتا ہوں کرداروں کو حقیقت کا روپ دے کر کے اور دنیا میں وہ کر کے دکھا دیتا ہوں. اور دیکھو خواب ہیں، اور خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے، اور قمیص ہے، اور قمیص کیا چیز ہوتی ہے. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک سے صحیح سبق لینے کی توفیق عنایت فرما دے، صحیح میسج لینے کی توفیق عنایت فرما دے. اس قرآن پاک کا جو اعجاز ہے وہ میرے اور آپ کے دلوں میں جاگونی فرما دے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم کی تھوڑی سی پیروی کروا دے. ان کا صبر، ان کا تقویٰ، ان کا حسن عمل، وہ ان کی شرافت کیا تھے، وہ کیسے تھے. بے شک اللہ کے رسول محمد رسول اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اسوہ ہیں، بے شک اسوہ ہیں. لیکن ہر نبی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ سبق دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی کہہ رہا ہے کہ یوسف کا قصہ انہوں نے بیان کیا ہے تو اس میں بھی سبق تھا. اور ان کے طریقے پر بھی ہم کچھ عمل کر کے دیکھ لیں تو ہمیں ثواب ملے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ.